جی مشائخ، بات کہاں چل رہی تھی؟ کتابوں کا نام کتاب العمدہ ابن رشیق القیروانی کی. اور المثل السائر ابن الاثیر کی، مقدمہ ابن خلدون کا، فہرست ابن الندیم کی. یہ ساری کتابیں، ان کے اندر یہ سارے مباحث مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ملتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو ان کتابوں میں ہم نمازج پاتے ہیں، لیس الا نبذا یسیرا ولمحا وجیزا، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں اور بس ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ان لوگوں نے ڈال دی ہے جو بکھری ہوئی شکل میں ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور جن کو آپس میں جوڑنے والا کوئی رابط موجود نہیں ہے. اور اس کے اسباب ہیں، جب جب ہم عرب کے تاریخ میں عرب کی تصنیف کے طریقوں پر بات کریں گے، وہاں پر اس کو ذکر کریں گے. اور اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہے آپ کو تو ہماری کتاب فی اصول الادب کا مطالعہ کریں، جو 1950 میں قاہرہ سے شائع ہوئی ہے. یہ احمد حسن زیات رحمہ اللہ نے تاریخ الادب کے حوالے سے عرب کے یہاں کیا پایا جاتا تھا اور کیا نہیں پایا جاتا تھا، یہ حاشیہ انہوں نے چڑھایا ہے. لیکن یہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے ظلم سے کام لیا ہے، انصاف کا دامن نہیں تھاما. یہ جتنی کتابیں انہوں نے ذکر کی ہیں، وفیات الاعیان سے لے کر کے اور مقدمہ ابن خلدون اور فہرست ابن ندیم تک، یہ ساری کتابیں لائبریری کے اندر ہمارے یہاں موجود ہیں. العمدہ ابن رشیق کی اس کی دو طبعاتیں موجود ہیں لائبریری کے اندر، دو الگ الگ طبعات ہیں. المثل السائر ابن الاثیر کی، اس کی بھی دو طبعاتیں ہمارے یہاں لائبریری کے اندر موجود ہیں. مقدمہ ابن خلدون موجود ہے، فہرست ابن ندیم موجود ہے. آ کر کے آپ لوگ خود ان کتابوں کو پڑھیے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ ان کتابوں کے اندر کیا واقعی احمد حسن زیات جیسے کہہ رہے ہیں ویسا ہی معاملہ ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی علم جب اس کی شروعات ہوتی ہے تو وہ اتنی پختہ شکل میں نہیں ہوتا جتنی اس کی پختہ شکل بعد میں بنتی ہے. یہ آفاقی دستور ہے. دنیا کی کسی زبان کے اندر کوئی بھی علم اپنے ظہور کے بعد ہی مکمل شکل میں نہیں آ گیا، بلکہ وہ ناقص شکل میں ظہور پذیر ہوا، پھر دھیرے دھیرے نشو و نما ہوتے ہوتے پھر جا کر کے وہ تناور درخت میں تبدیل ہوا. وہی معاملہ تاریخ ادب عربی کا عرب دنیا کے اندر ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروعات میں اس کے اندر وہ پختگی نہیں تھی جو بعد میں آئی، لیکن آپ سرے سے انکار کر دیں، 18ویں صدی سے پہلے عرب دنیا میں سرے سے اس کے وجود کا انکار کر دیں، یہ صریح ظلم اور زیادتی ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ مشائخ جی سر، ٹھیک رہنے دیا جائے. جی کہتے ہیں کہ ذالک تعریف و تاریخ الادب بمعناہ الاخص، تاریخ الادب کی یہ تعریف اس کے خاص مفہوم کے اعتبار سے ہے، اس کے خاص مفہوم کے اعتبار سے. جیسا کہ ادب کی ایک خاص تعریف گزری ہے اور ایک عام تعریف گزری ہے. خاص تعریف میں ادب کے اندر صرف شعر اور نثر فنی ہی شامل ہے، لیکن ادب کے عام معنی میں ساری تصنیفات جو فقہ میں ہے، حدیث میں ہے، جغرافیہ میں ہے، تاریخ میں، وہ سب ادب کے دائرے میں شامل ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے. تو ویسے ہی تاریخ الادب کا بھی معاملہ ہے کہ تاریخ الادب اپنے خاص معنی میں ادب اور شعر سے ڈسکس کرتا ہے، لیکن اس کو اگر عام معنی میں لیا جائے
تو اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ کہتے ہیں تو پھر وہ ایک وصف مسلسل ہے، وہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہر زمانے میں کتابوں میں لکھا گیا یا اخباروں میں یا جریدوں میں تحریر کیا گیا یا پتھروں پر نقش کیا گیا، اپنے جذبات کو بیان کرتے ہوئے، اپنے مضمون کو واضح کرتے ہوئے، یا کسی علم کو سکھلانے کے لیے یا کسی فن کو سکھلانے کے لیے یا کسی حادثے کو امر بنانے کے لیے یا کسی واقعے کو جاویدانی بخشنے کے لیے، وہ سارے کے سارے موضوعات تاریخ الادب کے دائرے میں شامل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے مشاہد؟ یعنی صرف شعر اور نثر نہیں، بلکہ جتنی چیزیں بھی جس شکل میں بھی کتابوں میں لکھی گئی ہوں، جرائد میں لکھا گیا ہو، یا پھر کاغذ کی ایجاد سے پہلے پتھر کے زمانے جب تھے تو پتھروں پر جو نقش بنائے گئے کسی حادثے کی یادگار کے طور پر یا کسی واقعے کی یادگار کے طور پر یا کسی علم کو سکھانے کے لیے یا کسی فن کو سکھانے کے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں تاریخ الادب کے دائرے میں آ جائیں گی اگر اس کو عام معنی میں لیا جائے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ بات واضح ہے؟ جی جی کہتے ہیں فَيَدْخُلُ فِيهِ ذِكْرُ مَنْ نَبَغَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْحُكَمَاءِ وَالْمُؤَلِّفِينَ وَبَيَانِ مَشَارِبِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ وَتَقْدِيرِ مَكَانَتِهِمْ فِي الْفَنِّ الَّذِي تَعَاطَوْهُ لِيَظْهَرَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ تَقَدُّمَ الْعُلُومِ جَمِيعًا أَوْ تَأَخُّرَهَا۔ تو اس کے اندر داخل ہو جائے گا ان تمام لوگوں کا تذکرہ، صرف ادباء اور شعراء کا نہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کا تذکرہ جو اپنے اپنے فن میں ماہر ہوئے، چاہے پھر وہ علماء ہوں، چاہے پھر وہ فلاسفہ ہوں۔ حکما کا مطلب فلاسفہ۔ اس زمانے کے اندر حکما جب بولا جاتا تھا تو آج کے زمانے میں اس کو آپ سائنسداں کہہ سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے جو کتابیں لکھی وہ سب بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں حکمت کا علم کہا جاتا تھا، فلسفہ کا علم کہا جاتا تھا، بادل کیسے بنتے ہیں، بارش کیسے ہوتی ہے، زلزلہ کیسے آتا ہے، ہاں یہ ساری باتیں جو پڑھائی جاتی تھی، ظاہر سی بات ہے آج کل یہ ساری باتیں سائنس کے موضوعات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے مشاہد؟ ایسے کیمسٹری کے موضوعات، کیمسٹری کے جو موضوعات ہیں وہ سب حکمت کے مادے کے تحت پڑھائے جاتے تھے پرانے زمانے میں۔ تو حکما جو پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا، آج کے زمانے میں اگر ان کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو سائنسداں کہا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ان تمام ماہرین کا تذکرہ داخل ہو جاتا ہے جو چاہے علماء میں سے ماہرین ہو، علماء شریعت یا پھر فقہ کے حدیث کے جو علماء تھے، یا پھر فلاسفہ یعنی سائنسداں، یا پھر مؤلفین، اور ان کے مسلک و مشرب کا بیان کرنا، ان کے طریقوں کا بیان کرنا، ان کے مقام کو واضح کرنا اس فن میں جس فن میں انہوں نے اپنی قابل قدر کاوشیں پیش کی، فی الفن الذی تعاطوہ، اس فن میں جس فن میں انہوں نے اپنا کام پیش کیا۔ اور ان تمام سے مقصد کیا ہے کہ من جملہ طور پر کس زمانے میں علوم کی ترقی ہوئی اور کس زمانے میں علوم پر زوال آیا۔ مطلق طور پر وہ علم یعنی ثقافت کے معنی میں عام طور پر تاریخ کا علم ہو، جغرافیہ کا علم ہو، سیرت کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، وغیرہ وغیرہ، ان سارے علوم پر من جملہ طور پر کب عروج آیا اور عروج کے اسباب کیا تھے، اور کب زوال آیا
اور زوال کے اسباب کیا تھے. تاریخ ادب اپنے عام معنی میں اپنی عام تعریف میں اس معنی پر دلالت کرتا ہے. واضح مشائخ؟ جی سر. تو تاریخ الادب کا اس کی ایک خاص تعریف ہے جس میں صرف ادب یعنی شعر اور نثر داخل ہے، اور ایک عام تعریف ہے جس میں علوم اور معارف کے سارے میدان اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اس کے عروج و زوال اور اسباب پر گفتگو تاریخ الادب کرتا ہے. اور تاریخ الادب کی اس معنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب تاریخ الادب کی کتابوں کا نام ذکر کر رہا تھا کہ اس معنی میں تاریخ الادب کا جو سب سے بڑا موسوعہ ہے وہ تاریخ الادب العربی کارل بروکلمان کی. کارل بروکلمان مستشرق ہے، اس کی تاریخ الادب العربی اس عام معنی میں تاریخ الادب پر لکھی ہوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ لگتا ہے کچھ آپ لوگوں کو آج زیادہ میں نے تنگ کر دیا. چلیے درس ختم ہوا. آج کے درس سے متعلق کوئی سوال؟ سوال واضح ہو گیا. واضح ہو گیا، درس واضح ہے. ہاں عزیز الرحمان کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں سر کچھ نہیں. چلیے مشائخ اب درس ختم ہو گیا، لیکن اب یہ مجھے بتائیے کہ تدریس کے تعلق سے آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی خاص طریقہ ہے جو زیادہ بہتر ہو آپ لوگوں کے لیے؟ میں ناراض نہیں ہوں گا، میں سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں. کیا وجہ ہے آپ کے ساتھی کیوں دلچسپی نہیں لیتے درس میں؟ کیا پتا. درس میں مزہ نہیں آتا؟ مزہ آتا سے سمجھ میں نہیں آتا؟ سمجھ بھی آتا سے کسی بات نہیں مطلب تعداد کا اس طرح سے گھٹنا میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہوں، اسی لیے میں جو ہے لنک ڈال دیا کرتا ہوں، لیکن اس طریقے کا رویہ حوصلہ شکنی کا سبب بنتا ہے. اگر بہت زیادہ حوصلہ شکنی ہوئی تو میں لنک ڈالنا بھی چھوڑ دوں گا. پڑھانے کی ذمہ داری ہے، پڑھا کر نکل لوں گا، امتحان میں پوچھ لوں گا، مرو یا دھسو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اگر 80% لڑکے ناکام ہو جائیں میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. پڑھو نہ پڑھو بھائی، پڑھو گے تو مجھ پر احسان نہیں کرو گے. پڑھتے ہیں آپ لوگ تو کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کلاس میں حاضر ہو کر کے مجھ پر کوئی احسان کرتے ہیں؟ نہیں سر. پھر کیا وجہ ہے آخر کیوں آپ لوگ غیر حاضر رہتے ہو؟ آپ لوگوں کا آپس میں کوئی اگر کنٹیکٹ ہو تو اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ بھیا وہ غنیمت سمجھیں اس وقت کو، اور اگر اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو واللہ میں لنک بھیجنا بھی چھوڑ دوں گا، اور جو پڑھاؤں گا سب کا سب امتحان میں مطلوب ہوگا. پھر اس کے بعد چاہے نانی مرے کسی کی، چاہے دادی مرے. ٹھیک ہے مشائخ، هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.